الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین کو السلام علیکم۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ہر قسم کی بندش، ہر قسم کی آفت جو کہ آپ کے رزق کو روکے ہوئے ہے، وہ ختم کرنے کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہے کہ اسی برکت سے اللہ پاک آپ کے جو رزق میں بند وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت علامہ مجدد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت سے باز رکھے گا۔ مگر ہمارے معاشرے کی بربادی، افسوس 100 کروڑ افسوس، غیبت کرنے اور سننے کی عادت نے ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے۔ منقول ہے آگ بھی خشک لکڑیوں کو اتنا نہیں جلدی جلاتی جتنی جلدی غیبت بندے کی نیکیوں کو جلا دیتی ہے، اور انسان کی تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے روز انسان کے پاس اس کا کھلا ہوا نامہ اعمال لایا جائے گا۔ وہ کہے گا میں نے جو فلاں نیکیاں کی تھی وہ کہاں گئیں؟ کہا جائے گا تو نے جو غیبتیں کی تھیں اس وجہ سے مٹا دی گئیں۔ بروز قیامت ایک ایک لفظ کا حساب ہوگا۔ غور کیجئے، اس فانی دنیا میں عمر عزیز کے 4 دن گزارنے کے بعد ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، اور پھر اس کی وحشت امیز تنہائیوں میں نہ جانے کتنا عرصہ ہمارا قیام ہوگا۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ میری غیبت کی گئی ہے تو سیخ پا ہونے یعنی غصے میں آ جانے کی بجائے صبر و تحمل سے کام لیجئے، اور یوں بھی نقصان اسی کا ہوتا ہے جس نے غیبت کی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بندے کو قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ اس میں ایسی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے نہ کی ہوں گی۔ عرض کرے گا اے میرے رب، یہ میرے لیے کہاں سے آ گئیں؟ کہا جائے گا یہ وہ نیکیاں ہیں جو لوگوں نے تمہاری غیبت کی تھی۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے غیبت کا تذکرہ کیا تو فرمایا، اگر میں کسی کی غیبت کرنا درست جانتا تو اپنی ماں کی غیبت کرتا، کیونکہ میری نیکیوں کی سب سے زیادہ حقدار وہی ہے۔ تو دل کو چوٹ لگانے کے لیے اس حکایت میں عبرت کا ایک کافی مدنی پھول ہے۔ گویا فرما رہے ہیں نیکیاں چونکہ انمول ہیں اور ماں کے حقوق سے بھی سبک دوشی ممکن نہیں، لہٰذا اگر نیکیاں کسی کو دینی ہی ہیں تو انسان اپنی ماں ہی کو کیوں نہ دے دے۔ اس حکایت سے ماں کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بعض ایسے میرے بہن بھائی ہیں جو کہ ساری رات عبادت کرتے ہیں اور نوافل پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، لیکن غیبت کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ 100 سال عبادات کرتے رہے، لیکن غیبت کی وجہ سے ان کے سارے گناہ ان کو ساری نیکیاں گناہوں میں بدل گئیں۔ تو اب آپ لوگ کچھ ایسے بھی بہن بھائی ہیں، آپ لوگ ایسا کریں، غیبتوں سے توبہ کر لیں، کیونکہ غیبت کرنا بھی حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے۔ تو میرے بہن بھائی جو کہ رزق کی تلاش میں ہیں، رزق ان کو اللہ پاک نے بہت زیادہ عطا فرمایا ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو کوئی اچھا کما رہا ہے، اچھا کھا پی رہا ہے، اس کی بیٹھ کر غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، اس پر حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے اس کے رزق میں بندشیں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ تو اب ایسے میں کیا کرنا چاہیے کہ ان پریشانیوں کو، ان بندشوں کو ختم کیسے کرنا ہے آپ نے؟ اگر آپ کا کاروبار چل رہا ہے لیکن چلتے چلتے رک گیا ہے، اب یا پھر ایسا ہے کہ کاروبار آپ نے چلایا
کاروبار آپ نے بڑھانا چاہا لیکن بڑھنے کی بجائے گڑتا ہی چلا جا رہا ہے، تو آپ پر رزق کی بہت سخت قسم کی بندش ہے۔ آپ کے گھر میں پیسہ آتا ہے لیکن رکتا نہیں، ٹکتا نہیں، فوری ختم ہو جاتا ہے۔ آپ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، آپ کو سیلری ملتی ہے لیکن اس میں کوئی برکت نہیں ہے، تو آپ پر رزق کی بندشیں کر دی گئی ہیں۔ اب وہ بندشیں ختم کس طرح کرنی ہیں اور کیسے ان بندشوں سے چھٹکارا پانا ہے، آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے وہ عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ اگر آپ سب کسی بہن بھائی نے اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک پڑھانا ہے تو ہماری روحانی آن لائن اکیڈمی کو جوائن کیجئے اور خود بھی پڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی مکمل قرآن پاک تجوید سے پڑھائیے۔ تو آج کا وظیفہ وہ کیا ہے جو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے؟ آپ نے کرنا کیا ہے کہ صرف اور صرف یہ وظیفہ زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے، بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، دن کے کسی بھی حصے میں جب آپ پاک صاف ہوں تو آپ نے ایک بار سورہ واقعہ پڑھنی ہے، روزانہ پڑھیں، ایک بار سورہ واقعہ پڑھنی ہے اور 2 بار لا الہ الا اللہ خیر الرازقین، لا الہ الا اللہ خیر الرازقین۔ اب اس وظیفے کے اول آخر آپ نے 11 بار درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی اجازت لینے کے لیے آپ کو 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں میسج کرنا ہوگا اور انہی کو اجازت ملے گی جو کہ 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں میسج کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا اور خصوصی دعا میں آپ کا نام بھی لکھوایا جائے گا۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے درود پاک تھا خصوصی دعا میں اپنا نام لکھوایا، ان کا نام میں دعا میں شامل کیے دیتی ہوں۔ تو سب سے پہلے میرے جو بہن بھائی ہیں جنہوں نے دعا میں خصوصی میں اپنا نام لکھوایا ہے اور ساتھ میں دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے، ان میں منور علی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، آفتاب ہیں، ناظمہ بیگم ہیں اور اس کے علاوہ شیخر سے یاسمین ہیں اور اس کے علاوہ نسیمہ سلطانہ ہیں، شاہد اقبال ہیں اور نوری مرزا ہیں، عابدہ شیخ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، مسز رفت طاہرہ ہیں۔ اللہ پاک آپ کا پڑھا ہوا درود پاک قبول و منظور فرمائے اور آپ کو آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے، آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ سید محمد اسد ہیں، رحمت علی ہیں اور رضیہ مسز علی ہیں، آپ نے بھی درود پاک پڑھا، اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ سید نسرین ہیں، فرحانہ عظیم ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، اس کے علاوہ شہریار خان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے اور آپ نے درود پاک استغفر اللہ الحمدللہ پڑھا۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ساحل جان ہیں، مبینہ ہیں، رضیہ مسز علی ہیں اور شبانہ ہیں، انیسہ بیگم ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لی، اس کے علاوہ احمد شریف ہیں۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے اور آپ کی تمام بیماریاں دور فرمائے، آپ کو ہر قسم کی بندشوں سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔